الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تاریخ اسلام کا عظیم باب غزوہ احد کا سلسلہ جاری و ساری ہے، سماعت فرمائے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دل خراش واقعہ آپ نے سماعت کیا۔ اسی طریقے سے دیگر صحابہ کرام بھی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ سب سے پہلے تو عقیدے کے لحاظ سے ایک عقیدہ اہل سنت و جماعت کا میں یہ بتاتا چلوں کہ بظاہر جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست کھائی معاذ اللہ رب العالمین، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اس کا عقیدہ رکھتا ہے تو کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل حق پر ہیں، اور جب دو طرف سے حق اور باطل کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے تو اگرچہ بظاہر حق شکست کھاتا ہوا دکھائی دے، لیکن اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ حق ہار گیا اور باطل جیت گیا، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بظاہر کوئی اہل حق اگر مناظرے میں، گفتگو میں، اپنی زبان و بیان میں کسی سے اپنے مذہب حق کے تعلق سے وہ مناظرہ کر رہا ہے، اور بظاہر جو حق پر ہے اگر وہ شکست بھی کھا جائے تب بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ہار گیا ہے، کیونکہ حق حق ہی ہوا کرتا ہے۔ حق کے حق ہونے کی بنیاد ہار اور جیت پر نہیں ہوتی۔ اگر لڑائی ہو تو بظاہر حق کی بنیاد جو ہے وہ ظاہری اسباب پر ہوگی، اللہ کی مشیتوں پر ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مشیت یہاں یہی ہو کہ بظاہر یہ معاملہ ہو، لیکن حقیقت میں تو حق ہی بلند ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مثال کے طور پر اہل سنت و جماعت کا فرد کسی بد مذہب سے مناظرہ کرے، گفتگو کرے، اور یہ کہہ لے کہ اگر تو جیت گیا معاذ اللہ تو میں تیرا مذہب اختیار کر لوں گا، یا اگر میں جیت گیا تو تجھے سنی ہونا پڑے گا، اس طرح کی شرط بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو اہل سنت و جماعت ہے اس کو اس بات پر پختہ ہونا پڑے گا کہ الحمدللہ میں ہی حق پر ہوں، چاہے ذرہ برابر بات چیت میں آگے پیچھے ہو جاؤں، لیکن اسے اس بات پر یقین اور اعتماد کرنا ہوگا۔ تو اس طرح کی شرط رکھنا جائز بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی شرط رکھی جائے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ اگر میں اپنی دلیل دینے میں کامیاب ہو گیا تو میرا مذہب اختیار کر لینا، اور اگر تو کامیاب ہو گیا تو میں تیرا مذہب اختیار کر لوں گا۔ پھر تو ایسے لوگوں کو جن کو اپنے مذہب پر اور اپنے مذہب کی بنیاد جو ہار اور جیت پر رکھیں، ایسے لوگوں کو اس قسم کی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ
یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہوئی بعض اوقات یہ کفر تک پہنچا دے گا، اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اے محبوب آپ فرماؤ حق آیا اور باطل مٹا، اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ تو یہ اور بات ہے کہ بظاہر کبھی کبھی اس طرح کے معاملات پیش آ جائیں، لیکن اس کی بنیاد پر حق کو مجروح نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت پر گامزن رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح دیگر صحابہ کرام بھی اس میں شہید ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ احد کے دن جب جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی، میں اور میرے دوست حضرت عبداللہ بن جہش، تو انہوں نے مجھے کہا اے سعد آؤ اور ہم ایک طرف جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، جب میں دعا کروں گا تو تم آمین کہنا، اور جب تم دعا کرو گے تو میں آمین کہوں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر ہم دونوں تمام لوگوں سے ایک طرف ہو کر ایک کونے میں چلے گئے، گوشے میں چلے گئے، تو پہلے میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص نے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے رب، کل جب دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو تو میرے مقابلے میں ایک طاقتور اور ماہر جنگجو کو بھیج، تاکہ میں تیری رضا کے لیے اس سے جنگ لڑوں اور وہ مجھ سے جنگ لڑے، پھر مجھے تو اس پر غلبہ دے تاکہ میں اس کو قتل کر دوں اور اس کے لباس، اس کی زرہ اور اس کے ہتھیاروں پر قبضہ کر لوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ دعا کی تو حضرت عبداللہ بن جہش نے میری دعا پر آمین کہا۔ پھر حضرت عبداللہ بن جہش نے دعا کی اور ہاتھ اٹھائے تو اپنے رب کی بارگاہ میں یوں عرض کیا الہی، میرے مقابلے میں ایک ایسا کافر بھیج جو بڑا قوی اور طاقتور ہو اور جنگ کے فن کا ماہر ہو، اور میں تیری رضا کے لیے اس سے جنگ کروں اور وہ مجھ سے جنگ کرے، آخر کار وہ مجھے شہید کر ڈالے، پھر وہ مجھے پکڑ لے اور میری ناک اور میرے کان کاٹ دے، اور جب میں روز قیامت تیری بارگاہ میں آؤں تو اس حال میں ملاقات کروں تو تو مجھ سے فرمائے یا عبدی فیما جدیا انفک واذنک، اے میرے بندے تیری ناک اور تیرے کان کیوں کاٹے گئے؟ تو میں عرض کروں مولا فی کا و فی رسول کا، تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں کاٹے گئے، تیرے اور تیرے محبوب کی محبت کے جرم میں یہ کاٹے گئے ہیں، تو فرمائے ہاں اے میرے بندے تو سچ کہہ رہا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی دعا پر میں نے آمین کہا، اور یقیناً ان کی دعا میری دعا سے بدرجہ بہتر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کی دعائیں قبول کی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مقابلے میں ایسا ہی طاقتور آدمی بھیجا، میں نے اس سے خوب مقابلہ کیا، یہاں تک کہ میں نے اسے قتل کر دیا، واصل جہنم کیا، اس کے ہتھیاروں پر قبضہ کیا، اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ میں مصروف پیکار رہے، لڑتے رہے، اللہ کی راہ میں اتنا جہاد کیا کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی، حضرت عبداللہ بن جہش کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیاروں کے ذخیرے تو تھے نہیں، گنی چنی تلواریں اور نیزے اور تیر مسلمانوں کے پاس تھے، کوئی پہلے سے تیاری تو تھی نہیں کہ انتظام پہلے سے کر رکھا ہو کہ ایک تلوار ٹوٹ جائے گی تو دوسری لے لی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن جہش سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ اب تو میری تلوار بھی ٹوٹ گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اس وقت ایک کھجور کی ٹہنی تھی، کھجور کی شاخ تھی، فرمایا لو یہی تمہارے لیے تلوار ہے۔
حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت عبداللہ بن جہش نے اس کو پکڑا وہ ٹہنی تلوار کی شکل اختیار کر گئی اور جوہردار تلوار ہو گئی۔ پھر حضرت عبداللہ بن جہش واپس میدان میں آئے، کئی دشمنان اسلام کو انہوں نے واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ ان کی شہادت اسی جنگ میں ہو گئی، اور وہ تلوار ان کے بعد بھی نسرن بعد نسرن باقی رہی، منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں اس کے بیٹے معتصم بن ہارون رشید کے زمانے میں ایک امیر سلطنت نے جس کا نام بغا ترکی تھا، اس نے 200 دینار لے کر اس تلوار کو خرید لیا۔ بہرحال اس قسم کے واقعے جنگ بدر میں بھی پیش آئے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکاشہ کو بھی کھجور کی ایک لکڑی دے دی تھی، اور جب انہوں نے اس کو لہرایا تو وہ تلوار بن چکی تھی۔ تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، اور اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے کہ شے کی حقیقت کو وہ بدل دیا کرتا ہے۔ الغرض حضرت عبداللہ بن جہش بھی اس میں شہید ہوئے۔ ایک اور صحابی رسول جن کا نام حضرت ابو سعد خیثمہ بن ابو خیثمہ تھا، یہ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ احد کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب غزوہ بدر ہوا تھا، کیونکہ 1 سال پہلے غزوہ بدر تھا، تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب غزوہ بدر ہوا تھا تو میرے اور میرے بیٹے میں اس بات پر اختلاف ہوا کہ کون جائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں جاؤں گا، اور میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میں جاؤں گا۔ آخر ہمارے درمیان جب اختلاف ہوا تو ہم نے کہا چلو ایک صورت نکالتے ہیں، قرآن اندازی کر لیتے ہیں، چٹھی ڈال لیتے ہیں، جس کا نام نکلے گا وہ جائے گا۔ تو کہتے ہیں جنگ بدر میں جب ہم نے قرآن اندازی کی تو میرے بیٹے کا نام نکلا، اور میرے بیٹے جنگ بدر میں گئے، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اب میں آیا ہوں، میرا بیٹا تو اس شہادت سے سرفراز ہو گیا ہے، اور اب میں بھی آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں تاکہ میں بھی اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا شوق اور شہادت کا جذبہ، کہ گھر میں جوان بیٹا بھی شہید ہو چکا، اب باپ شہادت کے لیے ذوق و شوق دکھا رہا ہے۔ پوچھا تو بتایا کہ یا رسول اللہ، کل رات میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا، جو بیٹا جنگ بدر میں شہید ہو گیا تھا اس کو میں نے خواب میں دیکھا، اس کی حالت بہت عمدہ تھی، وہ جنت کے باغات میں اور جنت کی نہروں میں سیر کر رہا تھا، اور اس نے مجھے کہا یا ابی الحق بنا ترافقنا فی الجنہ وقد وجدت ما وعدنی ربی حقا۔ اے میرے والد گرامی، آپ جلدی سے مجھ سے ملیے، ہم دونوں ساتھ میں جنت میں رہیں گے، میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً مسلمانوں سے اللہ کا وعدہ ہے، اس کا وعدہ ہے کہ اس کے دین پر قائم رہ کر، اس کے دین کے احکام پر عمل کر کے اگر بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اس کو عین الیقین کی حد تک مانتے تھے، ہم صرف سن کر ادھر سے ادھر کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں وہ تو جب ہوگا تب دیکھا جائے گا، اور دنیا کے اندر ہماری ایسی نیتیں لگی ہوئی ہے کہ ہم اپنی آخرت کا بہت کم سوچتے ہیں۔ ایسا نہیں کہتا ہوں کہ سوچتے ہی نہیں، سوچتے ہیں، لیکن دنیا کے مقابلے میں ہماری آخرت کی سوچ 1% بھی اگر مکمل ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ 1% بھی ہماری جو ہے آخرت کے بارے میں سوچ نہیں ہے، اس لیے کہ آخرت میں ہمیں ابد الآباد تک رہنا ہے، اور دنیا کی زندگی ہماری بہت مختصر ہے، تو جتنا زیادہ جہاں پر رہنا ہو اتنی زیادہ اس کے لیے سوچ ہونی چاہیے۔ دنیا میں جتنا رہنا اتنی سوچ۔ 50-60 سال کی عمر ہو گئی پھر بھی ہم اپنے مستقبل کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں،
لیکن ہمیں اپنی آخرت کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اصل مستقبل، اصل فیوچر تو ہماری آخرت ہے۔ یہ دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پر کیسا اعتماد رکھتے ہیں، کیسا بھروسہ رکھتے ہیں کہ بس یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچا دیجئے تاکہ ہم اب جنت میں جا کر آرام کریں۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ گزشتہ سال میں نے بیان کیا تھا کہ جنگ بدر ادھر جاری تھی اور وہ ایک گوشت کی بوٹی منہ میں چبا رہے تھے اور کھاتے کھاتے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آئے تو کسی نے کہا ارے تم گوشت کی بوٹی چبا رہے ہو، کیا تمہیں جنت کے پھل نہیں کھانا ہے؟ کہا کیوں نہیں کھانا؟ تو کہا اس طرح رہنے سے کیا ہوگا، جاؤ اللہ عز و جل کے لیے کچھ کام کرو۔ چنانچہ وہ صحابی رسول اٹھے، اپنی سواری پر سوار ہوئے اور میدان میں گھسے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ تو یہ ان کا جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا وہ سچا وعدہ ہے، اور بے شک یہ وعدہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے، یقیناً وعدہ ہے، اور یہ وعدہ یقیناً ہونا ہے، سچا وعدہ ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس وعدے کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں کوشش کیجیے۔ آج ہمارے سامنے وہ مصائب اور وہ مسائل نہیں ہے، بس ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اپنے شرعی احکام کو مضبوطی سے تھام لیں، اسلامی احکام پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جائیں، اللہ عز و جل کو راضی کرنے والے کام شروع کر دیں۔ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے دل میں کوئی حسد، کپٹ، کوئی معاملہ دنیاوی معاملے کی وجہ سے نہ رہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہمارے دل میں انشاءاللہ ہو گئی تو یقیناً پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً جو اللہ کا وعدہ ہے وہ سچا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور اپنے محبوب کے صدقے میں وہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو سعد خیثمہ بن ابو خیثمہ کی شہادت بھی اسی میں ہوئی، اور آپ جنگ احد میں شہادت سے سرفراز ہو کر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی انہوں نے حاصل کر دی۔ اسی طرح ایک صحابی رسول جن کا نام عمرو بن جموح تھا، ان کے 4 بیٹے تھے، اور ان کے چاروں بیٹے بالکل ایسے بہادر، علماء فرماتے ہیں کہ چاروں بیٹے شہر کی طرح بہادر تھے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہا کرتے تھے۔ ان کے نام مورخین نے لکھے، حضرت عمرو بن جموح کے بیٹوں کے نام خلاد، معوذ، معاذ اور ابو ایمن۔ اور یہ حضرت عمرو بن جموح یہ خود لنگڑے تھے، جن کا پیر جو ہے تکلیف میں تھا، صحیح طرح سے چل بھی نہیں پاتے تھے۔ کہتے ہیں مورخین کہ جب جنگ احد کا موقع آیا تو حضرت عمرو بن جموح نے شرکت جہاد کا اظہار کیا اور اپنے بیٹوں کے سامنے کہا کہ میں بھی اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں گا۔ دیکھیے پیر اپاہج ہے، چل نہیں پاتے، لیکن شوق شہادت اور اللہ کے دین کی خدمت کا جذبہ ان کے دل میں کیسا بیدار تھا۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ والد گرامی آپ تو معذور ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے، اس لیے جہاد آپ پر فرض نہیں ہے، اور یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ جو معذور ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، اس پر جہاد فرض نہیں۔ اس لیے کہ ایک بات یاد رکھیے کہ جب اسلام پر کوئی ایسی بات آتی ہے اور مسلمانوں کا کوئی ایسا قائد ہو جو ان کی دنیاوی اور دینی رہنمائی کر رہا ہو، اور مسلمانوں کی ایک حکومت ہو اور بادشاہت ہو، اور جب اس حکومت اور بادشاہت کو جو حکومت اور بادشاہت شریعت کے مطابق چلتی ہو اور اس کو ختم کرنے کی اگر کوشش کی جائے تو پھر جو مسلمان جنگ کے قابل ہوتے ہیں ان پر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم پر نماز فرض ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے، اسی طرح جب ایسی پوزیشن بنے گی تو پھر مسلمان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اس کے دین کی خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھنا اس پر لازم و ضروری ہوتا ہے۔ جیسے آج ایسے کوئی حالات نہیں، کیونکہ آج ایسی کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے جس کی بنیاد شریعت مطہرہ کے اصول اور قانون پر ہو، اس لیے یہ چیز ایک دم فرض نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب یہ چیز فرض نہیں ہے
تو ایک دوسری چیز ہم پر فرض کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یعنی ہر مسلمان اپنی بساط اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اپنی طاقت کے مطابق، یہ ہم پر فرض ہے۔ لیکن آج ہماری اکثریت اس فرض سے دور ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن یہ امر بالمعروف جو ہم پر فرض کیا گیا ہے اس سے ہم دور ہیں۔ تو آج کے زمانے میں پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اس طرح کی آزمائش ہم پر نہیں، اس طرح کا حکم ہم پر نہیں کہ اس کو ہم نہ کریں تو گناہگار بن جائیں، لیکن بہت آسان حکم اللہ نے ہم کو دیا ہے، اور وہ ہے امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ تو اس کام کو ضرور ہمیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمرو بن جموح کے بیٹوں نے جب صاف انکار کر دیا والد گرامی کو، تو یہ خود حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، خود حاضر ہو گئے اور عرض کی، میرے آقا، میرے بیٹے اس جہاد میں مجھے حضور کے ساتھ شرکت کرنے سے روک رہے ہیں، اور میری تمنا ہے کہ میں جنت کی سرزمین کو اپنے لنگڑے پیر سے روندوں۔ میری تمنا ہے کہ میں جنت کی سرزمین کو اپنے اسی لنگڑے پیر سے روندوں۔ تو حضور نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے معذور قرار دیا ہے، لہذا جہاد میں شمولیت تم پر لازم نہیں ہے، اس لیے تمہارے بیٹوں نے تم کو منع کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی بارگاہ سے محروم نہ کریں، میں بڑی امید لے کر آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کروں۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اللہم لا تردنی الی اہلی خائبا، اے اللہ اب مجھے میرے گھر والوں کی طرف محروم کر کے مت پہنچانا، اب آ گیا ہوں تو مجھے اجازت مل ہی جائے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کو دیکھ کر ان کو اجازت عطا فرمائی۔ حضرت عمرو بن جموح بھی شامل ہوئے، اب یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اب میں آ تو گیا ہوں، اب میرے گھر والوں کی طرف مجھے مت لوٹانا، نامراد کر کے مت لوٹانا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی دعا قبول فرمائی، اور حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ یقیناً یہ شکست بھی کیسی شکست ہے کہ بظاہر تو شکست ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہانے اپنے محبوب کے عاشقوں کو، صحابہ کو کیسا بلند مرتبہ عطا فرما رہا ہے۔ تو یقیناً ایسی شکست اگر بار بار ہو تو غلاموں کو منظور ہونی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں سر کٹانا نصیب ہو، اللہ کی راہ میں جو ہے جہاد کرنا نصیب ہو، اعلاء کلمت الحق کی خاطر آواز بلند کرنا نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اعلاء کلمت الحق کی خاطر اپنی آواز کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والتسلیم۔ کل ایک سوال کیا گیا تھا کہ جو سونا وغیرہ گروے رکھا ہوا ہو بینک میں، کیا اس سونے پر زکوٰۃ ہوگی یا وہ پیسہ جو لیا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیے، گروے رکھنے کا مسئلہ پہلے سماعت کر لیں۔ گروی رکھی ہوئی چیز کو شریعت کی زبان میں شیء مرہون کہا جاتا ہے، یعنی رہن رکھی ہوئی چیز، اور جس کے پاس یہ چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے اسے مرتہن کہتے ہیں، اور رکھنے والے کو راہن کہتے ہیں۔ فقہ کی کتاب میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جو چیز گروے رکھی ہوئی ہے اس کی زکوٰۃ نہ تو راہن پر ہے نہ مرتہن پر ہے، یعنی نہ گروے رکھنے والے پر ہے اور نہ ہی جس کے پاس رکھی ہوئی ہے اس پر ہے۔ کہہ رہے کیوں دونوں پر زکوٰۃ نہیں؟ تو فرمایا کہ مرتہن یعنی جس کے پاس رکھی ہوئی ہے اس پر تو زکوٰۃ اس لیے واجب نہیں ہے کہ وہ اس کا مالک نہیں ہے، وہ اس کا مالک نہیں ہے، اور زکوٰۃ کسی مال پر زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے، فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی مالک ہو۔ اور راہن پر زکوٰۃ اس لیے واجب نہیں ہے کہ زکوٰۃ میں صرف مال کا مالک ہونا ضروری نہیں، بلکہ مالک ہونے کے ساتھ ساتھ قبضہ ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اب یہ مال تو کا مالک تو ہے لیکن وہ اس مال پر قابض نہیں ہے،
اس وجہ سے راہن پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے شریعت کا۔ اب اس کا دوسرا جو آج کے زمانے کے اعتبار سے لوگ گروے رکھتے ہیں، جو سودی لین دین پر ہوتا ہے، کہ آپ نے کسی کے پاس مثال کے طور پر 15 تولہ سونا گروے رکھا، بینک میں رکھا، اور بینک والے نے اس کے بدلے میں آپ کو مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے قرضے کے دے دیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ صرف قرضہ نہیں دے رہا ہے بلکہ اس پر آپ سے سود بھی وصول کرے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح زیورات کو سودی لین دین کے طور پر دینا اور قرضہ لینا یہ ناجائز حرام ہے، کہ آپ جو زائد رقم بھریں گے یہ زائد رقم بھرنا آپ کے لیے حرام اور سود میں شمار کیا جائے گا، اور سود لینے والا اور سود دینے والا یہ دونوں برابر کے گناہ میں شریک ہوں گے، تو لہٰذا اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے۔ اب رہی بات زکوٰۃ کی، تو دیکھیے وہ چیز چونکہ گروے رکھی ہوئی ہے تو اس سونے پر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور اب آپ نے جو پیسہ لیا ہے وہ ہے آپ پر قرضہ کہ آپ کو وہ پیسہ چکانا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ پر قرضہ ہو اور مال اتنا ہے، جیسے مثال کے طور پر 10 لاکھ آپ کے پاس ہیں اور 10 ہی لاکھ آپ پر قرضہ ہے، تو آپ اگر قرضہ مائنس کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کے پاس کچھ بھی مال باقی نہیں رہے گا، تو لہٰذا آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو اب یہاں دیکھنا ہوگا کہ جو 5 لاکھ ہم نے لیے، تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ 5 لاکھ تو ہم پر قرضہ ہے، ہم کو آج نہیں کل نہیں کبھی نہ کبھی اس کو چکانا ہی چکانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ قرضہ ہے، اگر اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور مال ہوگا تو اس میں بھی دیکھا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور مال ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ مال کتنے کا ہے۔ اب مثال کے طور پر 5 لاکھ تو یہ ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے، اب اگر دوسرا مال ہمارے پاس اتنا ہے جو 5 ہی لاکھ کا ہے، تو 5 لاکھ اگر ہم قرضہ مائنس کریں گے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا، کہ اگر وہ 5 لاکھ ہم بھر دیں تو اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا۔ ہاں اب یہ جیسے اگر وہ جو ہم نے قرضہ لیا وہ ابھی منوان باقی ہے، ہم نے اس میں سے کچھ خرچ نہیں کیا ہے، اور یہ 5 لاکھ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس 5 لاکھ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور یہ 5 لاکھ تو ہمارا قرضہ ہے، ابھی ہم نے دیا ہی نہیں ہے اس کو، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور بھی اس میں تفسیر ہے، اگر مسئلہ پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو جو ہے پرسنل اس کو پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ قرضہ پورے مال میں سے مائنس کرنے کے بعد ہی زکوٰۃ جتنا مال بچتا ہے اس سے ادا کی جاتی ہے، قرضہ ہمیشہ مائنس کیا جاتا ہے چاہے لاکھوں کا قرضہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس مسئلے پر اور سود کی اس خرابی اور برائی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اور اگر کسی کوئی ایک اور مسئلہ تھا؟ ہاں، زکوٰۃ دیکھیے دینے میں یہ کہنا کہیں ضروری نہیں ہے کہ میں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کسی مسلمان کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے، یہ معلوم کرنا ضروری ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے فرض میں آئے گا، کیونکہ زکوٰۃ یہ کوئی ایسا ہی نفلی صدقہ نہیں ہے کہ جس کو چاہیں گے آپ دے دیں گے، تو ایسے ہی آپ کے ذمے میں یہ آئے گا کہ آپ اس کی تحقیق کریں کہ میں جس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں وہ واقعتاً زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں۔ آپ نے تحقیق کر لی اپنے اعتبار سے، اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہاں واقعی یہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو اب آپ اس کو پیسہ دینا چاہتے ہیں، تو یہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس دل میں نیت رکھے کہ میں یہ جو پیسہ اس کو دے رہا ہوں یہ زکوٰۃ ہے، تو دل میں جب زکوٰۃ کی دینے کی نیت سے آپ وہ پیسہ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور بہتر بھی یہی ہے کہ کسی کو زکوٰۃ صدقہ کہہ کر پیسہ نہ دیا جائے، بلکہ اس پیسے کو عیدی کے طور پر یا اس پیسے کو تحفے اور گفٹ کے طور پر بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس میں ایک مسلمان کے لیے اس کی عزت کو بھی بچانا ہے، اور ایک مسلمان دوسری مسلمان کی عزت کے لیے لباس ہوا کرتا ہے، لہذا ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت بچانا چاہیے۔ جی کوئی مسئلہ فرمائیں۔ دیوالی وغیرہ پر غیر مسلمین سیٹ کی طرف سے جو مٹھائی دی جاتی ہے، چلیے یہ مسئلہ رکھنے کہ قربانی کا گوشت کس کس کو دیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ ان دونوں مسئلے پر کل گفتگو ہوگی۔
بسم اللہ.